باقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومعانديهم وباسط وجوههم أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام: خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. انشاءاللہ بہت ہی مختصر وقت میں آذان سے پہلے آپ کی خدمتیں اور رحمتیں بہت ہی مسلسل گفتگو جاری ہے، تو کسی ترتیب ہے اگر ساری باتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے تو ایک جملہ ہوگا، وہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اتنی بڑی قربانی پیش کی وہ فکر کو زندہ کرنے کے لیے، فکر کو سالم کرنے کے لیے تھی. اور اگر اس جملے کو پھیلایا جائے تو آپ اس کے شواہد اور مثالیں آغاز سے اور جب تک امام نے خروج کیا اس تک آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اگر فکر سالم ہو جائے، فکر سلیم ہو جائے تو پھر وقت پہ امام کو زیادہ زحمت کرنی نہیں پڑتی ہے، خروج نہیں کرنا پڑتا. لیکن چونکہ فکر سالم نہیں ہے، فکر مردہ ہو چکی ہے، فکر جو ہے وہ اس منزل پر پہنچ چکی ہے کہ جو اچھے اور برے میں تمیز نہیں دے پا رہی کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. لہٰذا جہاں منزل آ جائے کہ جہاں فکر اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا نہ کر سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے کام کو کچھ نہیں. آپ چاہے بار رسول صحیفہ دیکھیں، صحیفہ کیوں وجود میں آئی؟ ادھر رسول اللہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، نہ غسل ہے، نہ کفن ہے، دینے والا نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے اٹھنے کے بعد رہبری اور خلافت کے مسئلے پر ایک دوسرے کی بیعت کرنے لگتے ہیں. اگرچہ یہ اس رہبر کا جنازہ ہے کہ جس نے 63 سال اپنی زندگی اس دین کے لیے خرچ کی ہے کہ اسے رہبر بننا چاہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کشفگری کا نتیجہ تھا، یہ مردہ فکر کا نتیجہ تھا. رہبر کہ جس نے سلیقہ حیات دیا ہو، جس نے جینے کا سلیقہ سکھایا ہو، جس نے بولنے کا سلیقہ سکھایا ہو، جس نے چلنے پھرنے کا سلیقہ سکھایا ہو، جس نے یہ بتایا ہو کہ بیٹی کی عصمت کیا ہوتی ہے، باپ کی عصمت کیا ہوتی ہے، اس کے جنازے کو چھوڑ کر اور آپ ایک دوسرے کی بیعت کرنے میں مشغول ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ یعنی فکر جو ہے وہ مردہ ہو رہی ہے، فکر جو ہے اپنے مقام پہ نہیں ہے. ورنہ اگر فکر سالم ہوتی تو انسان یہ سوچ کر کے لیا کرتا کہ ہمارا رہبر اس دنیا سے چلا گیا. وہ اس دنیا سے چلا گیا کہ جس نے ہمیں جو ہے سلیقہ حیات دیا، سلیقہ زندگی دیا، کھانے پینے کا سلیقہ سکھایا. جانور کی زندگی سے انسانیت کی زندگی پر لگایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ فکر خوب صحیفہ کے بعد 25 سال امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کیوں بیٹھے ہوں گے؟ اچھے دربار میں جاتے ہیں، اس کا بھی فلسفہ ہے کیوں جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگر کبھی بات آئی تو میں عرض کروں گا. دربار میں بھی جاتے تھے، مسئلے حل کرتے تھے. وہاں چونکہ مسئلہ دین کا تھا لہٰذا جاتے تھے. رہبر دین یہی تھے اصل، تو لہٰذا دین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دربار میں جانا پڑتا تو جاتے تھے. لیکن آپ دیکھیں ایک عالم جو ہے نیچے ہو جائے ممبر پر ہو کہ یہ مردہ فکر ہے نہیں ہے. اگر زندہ فکر ہو اور اس کے اندر تمیز ہو تشخیص دینے کی کہ کون عالم ہے کون جاہل ہے، تو پھر ایک معصوم نیچے نہیں بیٹھ سکتا اور غیر معصوم ممبر پہ نہیں آ سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کی زندگی اور رسول اللہ کے فوراً جانے کے بعد یہ فکر جو ہے اس طرح مردہ ہو. یہ مردہ فکروں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک فاسق و فاجر کی بیعت کی جاتی ہے. یہ مردہ فکر کا نتیجہ ہے.
بھائی جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک شرابی ہے، ایک کبابی ہے، زناکار ہے، اسلام کا لبادہ ہونے کے بعد ممبر رسول میں بیٹھ چکا ہے، پھر بھی آپ اس کی بیعت کر رہے ہیں، پھر بھی آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں، تو کس کا یہ فکر کے مردہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ حسین ابن علی نے اس فکر کو جگانے کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے خروج کی۔ فی امت جدی، میں جو نکل رہا ہوں امت جد کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ امت جد میں کیا ہو گیا؟ اس کی ایسی خرابی پیدا ہو گئی، اس کی فکر مردہ ہو گئی، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہ گئی ہے، اور ہر یہاں تک ہو گئی ہے کہ جب تک یہ حسین ابن علی خون نہ دے یہ فکر زندہ نہیں ہو سکتی۔ اب تک کی گفتگو کا نتیجہ میرے عزیزو، کہنے کا آپ سے مقصد بات یہی ہے، جب جو باتیں آ جاتی ہیں سارے دلائل کے ساتھ قرآن شواہد کے ساتھ تاریخ کی روشنی میں باتیں ہیں، قرآن کی تفسیر کی روشنی میں باتیں ہیں، کہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کی فکر اسلامی طور طریقے کے اعتبار سے، اس کی تربیت فکری، اگر تربیت فکری اسلامی اعتبار سے نہیں ہوئی تو پھر اگر وقت کا امام آئے گا تو یہ تمہارے لیے یہی افراد ہے کچھ بڑے ہو جائیں۔ اگر فکر دینی ہوتی ہے تو پھر یہ ڈاکٹر بھی اگر بچہ بن جاتا ہے تو پھر وہ پیسے لوٹنے کا کام نہیں کرتا بلکہ وہ دیکھ کر کام کرتا۔ اگر فکر دینی ہو جاتی ہے، منصب وکالت پہ بھی بیٹھ جاتا ہے تو یہ چیز کا خیال رکھتا ہے کہ مجھے غلط فیصلہ نہیں دینا ہے۔ اگر فکر اسلامی ہو جاتی ہے تو پھر یہ کسی بھی عہدے پر پہنچ جائے، لیکن اگر یہ کسی غریب کو دیکھتا ہے تو پھر اتنی ڈیمانڈ نہیں کرتا اس کی حیثیت کا۔ اگر اس کی فکر دینی ہو جاتی ہے، فکر اسلامی ہوتی ہے تو پھر اگر کوئی تھوک بھی دے اس کا جواب نہیں دیتا، کوئی کوڑا ڈال دے تو بدلہ نہیں لیا جاتا، بلکہ مسجد میں جانے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ دینی فکر کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا کوشش کریں، کربلا ہمیں درس دیتی ہے، کربلا ہمیں درس دیتی ہے کہ اپنے بچوں کی فکری اعتبار سے پرورش کریں۔ اگر ایک فیملی فکری اعتبار سے دینی ہو گئی، بس یہ کامیابی ہے۔ نہ مولوی ہونے کی ضرورت ہے، نہ عالم دین ہونے کی ضرورت ہے، نہیں، یہ جو فکر اسلام ہے اس کو اپنے گھروں میں رائج کر دو۔ اسلام کی فکر کیا ہے؟ اپنے باپ کے سامنے رکھو، اسلام کی فکر، اسلام کا کلچر۔ اگر یہ فکر ہمارے گھروں میں رائج ہو گئی، یہ باپ کا احترام بھی اپنے مقام پہ رہے گا، بیٹے کا مقام بھی اپنے اعتبار پر رہے گا، اپنے حساب سے رہے گا۔ آج انفاق پر گفتگو ہوئی تھی، آج جو ہمارے درمیان میں یہ مریضی ہے کہ ہم انفاق سے بہت دور ہیں، خرچ کرنا غریب لیکن انفاق سے بہت دور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نتیجہ کیا ہے؟ ہماری فکر کا فیلئر ہے، کیونکہ ہماری فکر جو ہمیں سننے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے ہمارے۔ لیکن اگر فکر اسلامی اور فکر دینی ہو جاتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے، ایک شخص جس کو دنیا کی لالچ ہے، ان کی دنیا ہے، مرغہ لے کے آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو دیا، اس کو فرائی کر دینا، جب ہم آئے تو آج ہمارا دل کر رہا ہے کہ اس کو مرغہ فرائی کھانا، ٹھیک ہے۔ اب جب پلٹ کے آیا، اب جو دسترخوان لگا تو سامنے مرغہ نہیں، دال ہے اور سبزی ہے۔ تو ہم نے آپ سے کیا کہا تھا؟ تو آپ کو مرغہ لا کے دیا تھا، آپ نے میری زوجہ یہ کیا کیا؟ تو میں نے راہ خدا میں انفاق کر دیا، راہ خدا میں انفاق کر دیا، غلط کام کیا تم نے، بہت غلط کام کیا۔ اب جو زوجہ ہے بیچاری کیا کہتی، منہ لٹکا لیا، کچھ کہا نہیں اس نے، انہوں نے دال سبزی کھائی اور سو گئے۔ اب جو سوئے کیا دیکھا؟ عالم محشر، دیکھا گئے عالم محشر ہے۔ اب جو ان کے گناہ تھے عذاب کی شکل میں آنا شروع ہو، وہی میں جیسے عذاب قریب ہوتا تھا، یہی مراد ہے کہ لیگ پیس کبھی ادھر جو ہے عذاب کا دیوا کر رہا ہے، ایک لیگ پیس ادھر جو ہے عذاب کا دیوا کر رہا ہے۔ اب فوراً جو بیدار ہو گئے، معافی مانگی۔
فکر اگر اسلامی ہو جائے، چونکہ ہماری فکر اسلامی نہیں ہے، فکر اسلامی نہیں ہے، تو ہم کرتے کیا ہے؟ میں نے وہ دو سیکوں کی جو مثال دی تھی، سامنے کی چیزیں ہیں، فکر چونکہ اسلامی نہیں ہے، فکر چونکہ دینی نہیں ہے، لہذا ہم مادیات سے فراتر کچھ چیز سوچتے ہیں، مادیات سے ہٹ کر حب دنیا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آج ہم یہ جو صلہ رحم کر رہے ہیں، آج جو اللہ کی راہ میں انفاق کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہمیں کیا ملے گا؟ یہی وہ چیز ہے کہ تمہارے عذاب کو روکے گی۔ قیامت بھی تو ہے نہیں ہے، سلوات میں محمد والے لہٰذا کیا ہی فرق ہے؟ چونکہ ہمیں پتہ نہیں، ہماری فکری اعتبار سے ہماری تربیت نہیں، جسمی اعتبار سے ہماری تربیت بھی ہے، جسمی اعتبار سے، جسمی اعتبار سے۔ لہٰذا حسین بن علی نے جو قیام کیا، کیا انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ جسمی تربیت کرنا تھا؟ نہیں، جسمی تربیت کرنا نہیں تھا، فکری تربیت کرنا تھا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو اگر فکر اسلامی ہو جائے، فکر دینی ہو جائے، تو پھر اس کو کسی چیز کا سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہماری مشکلات ہیں، یہی مشکلات ہیں کہ اگر پانی مانگا جائے تو بڑے کو پانی دینے کے لیے یہ بچہ خفت محسوس کرتا ہے، خفت محسوس کرتا ہے، اپنی توہین محسوس کرتا ہے، یا ماتم کرنا حلقے میں توہین محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ فکری اعتبار سے جو ہے وہ بہت پیچھے ہو چکا ہے، یہ فکر دینی نہیں، مغربی فکر اس پر غالب آ چکی ہے، مغربی خاتون اگر فکر اسلامی ہو جائے تو حجاب کرنے کے بعد جب باہر نکلے گی تو پھر اس کو یہ خفت نہیں ہوگی، یہ احساس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلام کا شریعت اس کو فالو کر رہی ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے؟ 20 اگر بے حجاب ہیں اور ایک با حجاب نکل رہی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فکر اگر فکر اسلامی ہو جائے، فکر اگر فکر اسلامی ہو جائے تو انسان ڈاکٹر محمد علی جیسا انسان بن جائے۔ میں نے شاید پچھلے سال تذکرہ کیا نہیں کیا تھا کہ میں کیوں باتیں بار بار ریمائنڈ ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں اگر یہ ذکر نہ ہو تو یہ جو دھول جمی ہے یہ کیسے صاف ہوگی؟ ہو نہیں سکتی۔ اس نے ایسا عظیم کام کیا، فکر اگر فکر اسلامی ہو جائے، فکر اگر فکر دینی ہو جائے تو پھر انسان کے اندر دفاع کرنے کا، مظلوم کے دفاع کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اگر فکر اسلامی ہو، فکر دینی ہو تو ایک تنظیم، ایک انسان ایک دینی تنظیم ایسی قائم کر کے چلا جاتا ہے جو مظلوم کی حمایت کرتی ہے، جسے حزب اللہ کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایسا ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج جو پیچھے ہے وہ فقط فکر کی وجہ سے پیچھے ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو نکل رہے ہیں مردہ فکروں کو جگانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ بیٹیاں زندہ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ اب زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ ایک باپ بیٹی کو زندہ رکھنے میں کیا مطلب؟ اس کا مطلب فکری اعتبار سے ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اندر زمین بھی نہیں آ سوچنے سمجھنے صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کو جو زیر لہر کر دے ہو اپنے ہاتھوں سے بچہ تڑپتا رہے، باپ سے اس کا دل رہے، اس کا دل مر چکا ہے۔ تو مسئلہ یہ جسموں کا نہیں ہے۔ اگر مسئلہ جسموں کا ہوتا تو جناب عباس کی تلوار کافی تھی، مولا کائنات کی تلوار کافی تھی، پیغمبر اسلام کاٹ کے سب چلے جاتے۔ نہیں، مسئلہ فکروں کا ہے۔ اگر کسی کی فکر، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت کا بھائی ہے۔ اگر ایک لمحے انسان سوچ رہا ہے تو کتنی رکعتوں کا بھاری ہے۔ تو یہ سجدہ اس وقت جو ہے وہ سجدہ شبیہی بنتا ہے کہ جب فکر حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی، لیکن مردہ زمینوں کو جھنجھوڑا ہے کہ فرش اعظم پہ تم آ رہے ہو، اس کے مقصد کو سمجھو، اور تبرک کے
घर से आओ, मैं यहाँ से फिक्र लेके जाओ कि जब यहाँ से अयामी अज़ा खत्म हो तो आपके वजूद के अंदर इनकलाब आए। अपने फैमिली की कोशिश में वो फिक्र तरबियत हो। जब बच्चे की फिक्र जो है वो सही कर दी जाती है, उसके जहन में डाल दिया जाता है कि बेटा कोई है जो तुम्हें देख रहा है। दस्तरखान पे बच्चे बैठे हुए दस्तरखान कहने बेटा थोड़ा सब्र करो, थोड़ी देर इंतजार करो, कोई मेहमान आने वाला है, उसके साथ मिलकर खाएंगे। रोजाना मुसलसल ये फेल तकरार कर रहे हैं बच्चों के सामने। और छोटी मोटी मुफस्सिर कुरान है इस वक्त आने वाले दौर के, और मुफस्सिर कुरान सीरत क्या है, लेकिन ये क्या करें, तरबियत करें। तो बाबा थोड़ा देर हो गया कि कौन आ रहा है, वक्त का इमाम आने वाला है। क्या तरबियत की जा रही है, यानी बचपन से उस बच्चे की फिक्री तरबियत की जा रही है ताकि इसके जहन में इसका इमाम है। जब ये तरबियत की जाएगी, आज हम अपने बच्चों की कैसी तरबियत करते हैं, और जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है, न मस्जिद में जाता है, मौलाना का एहतराम, न बाप का एहतराम, क्यों? इसलिए कि आप बचपन में इससे गालिब थे। इसकी तरबियत दीनी वकील बना दिया। अगर देखा आप मोटी पार्टी आ गई, जेब कर दो। डॉक्टर जान बचाइए नफ्स की। आपको जो डॉक्टरी दी गई है वो नफ्स की जान बचाने के लिए दी गई है। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, सबसे पहले काम क्या है, इस नफ्स को बचाइए, इस जान को बचाइए। लेकिन आप वेंटिलेटर पर रख देते हैं, मर चुका है पहले, लड़कियां के चार्ज मारते हो। जब देखा कि वो बेचारा जेब खाली हो गई और उसको डराया ऐसे जाता है, नहीं ये बहुत बस हालत सही नहीं है, बहुत भी हालत हो गई है, वो क्या करता है, जमीन पे बेच देता है। आप जब ये एहसास हुआ है कि खत्म हो गया, चलिए रह जाए, ये दीन नहीं कहता है, इस्लाम फिक्र नहीं है, इस्लाम फिक्र नहीं है। इस्लामी फिक्र क्या है? इस्लामी फिक्र ये है कि ऐसा नहीं, पहले नफ्स को बचा, मन आहिया फकअन्नमा आहिया अन्नास जमिया, जिसने एक नफ्स को जिंदा किया उसकी सारी कौम को जिंदा किया। लिहाजा जाकर इस बच्चे अल्लाह के सदक़े में इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी। तो कोशिश करें मेरे अज़ीज़ों, अपने नफ्सों को बचाओ और अपने बयान को बचाओ फिक्री तरबियत करने के बाद। अगर आपने फिक्री तरबियत की, फिर जरूरत नहीं है हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ भी है, जरूरत नहीं है मेरे अजीजों कि आप उसकी तरफ उठा पाए। लेकिन अगर फिक्री एतबार से तरबियत देगी तो लाख आप उसमें पहरे लगा लीजिए, रात दिन बैठ जाइए उसके साथ, लेकिन जो उसे करना है वो करना है, आप बचा नहीं सकते। फकत एक ही तरीका है कि उसकी फिक्र इस्लामी हो। जैसा बात कहे मोहम्मद, इसी फिक्र को ईजाद करने के लिए, माशरे और समाज में राइज करने के लिए हुसैन इब्न अली ने जो कुरान पेश की है, ये इस अवरों को तफसील करने के लिए पेश नहीं की, ये आपके यहाँ फर्श अदा बिछाने के लिए पेश नहीं की। नहीं मेरे अजीजों, इन मुर्दा जमीनों को जिंदा करने के लिए कुर्बानी पेश की है कि अगर ये मुर्दा जमीनों को जिंदा अगर अकबर के सीने से किया जा सकता है तो मैं अकबर का सीना पेश कर दूंगा। अगर ये फिक्र मुर्दा कासिम के पामाल लाशे से हो सकती है तो ये हुसैन इब्न अली ये लाशे को पामाल करा सकता है। अगर ये फिक्र ये जमीन मुर्दा असर के गले से हो सकता है तो हुसैन इब्न अली असर के गले को पेश कर देगा। किस तरीके से इस फिक्र को जिंदा किया? अगर फिक्र जिंदा हो सकती है, ज़ैनब की रिदा पेश कर सकता हूँ, लेकिन इन मुर्दा ज़मीनों को जिंदा करूंगा। अगर मेरे गले पर खंजर चल सकता है तो मैं इन मुर्दा ज़मीनों को जिंदा करूंगा, लेकिन अपने गले को पेश कर दूंगा। ये कोई आसान मामला नहीं था, कोई छोटा मोटा गला नहीं था, ये वो गला था कि जिसका रसूल मौजूद किया करते थे। आए वो लोग साथ थे कि जिसका रसूल मौजूद किया करते थे, ये वो दहर मुबारक था कि जिसका रसूल मौजूद किया करते थे। लेकिन किया क्या गया? जब
اپنا وجود دین اسلام کو بچانے کے لیے پیش کر دیا.